بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی سے متعلق ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو کہانی گھر کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی چاندی کے چراغ کے دوسرے حصے کی جانب۔ میں ایک لمحے کے لیے بدخواس ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین سا ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی تو یہاں تھا جو میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میری چھٹی حس کسی نادیدہ خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا۔ پوری عمارت پر سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اچانک ایک ہولناک چیخ مکان میں گونجی۔ میں بری طرح اچھل پڑا۔ چیخ کی آواز اوپر کسی کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز مجھے اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ مجھے فوراً یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ جیسے ہی میں مڑا، ایک اور خیال ذہن میں کودا کہ ہو سکتا ہے مکان خالی دیکھ کر کوئی شیطان فطرت انسان اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے یہاں آیا ہو۔ میں حیران تھا کہ چیخ کی آواز خاصی بلند تھی۔ آس پاس کے رہنے والوں کو وہ چیخ سنائی کیوں نہ دی؟ رات کے سناٹے میں تو اس کی آواز دور دور تک سنائی گئی ہوگی۔ پھر کوئی مدد کے لیے کیوں نہ آیا؟ سو وجہ کچھ بھی ہو، میں اتنا بزدل اور کمزور بھی نہیں تھا کہ ایک مظلوم لڑکی کی مدد نہ کرتا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ آواز دوبارہ گونجی۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ میرا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا جہاں سے سسکیوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ میں نہایت چوکنا انداز میں سیڑھیاں طے کر رہا تھا کہ کہیں اس شخص کو میری وہاں موجودگی کا پتہ نہ چل جائے۔ سیڑھیاں طے کر کے جیسے ہی میں آگے بڑھا تو آوازیں اچانک سے بند ہو گئیں۔ اوپر ایک ہی کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ اس دفعہ میں نے خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں نے بند دروازے سے اندر جھانکا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں مسحری رکھی تھی اور دوسرے کے پاس ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی۔ یہ بھی حیران کن بات تھی کہ اس عمارت میں اب تک جتنی بھی چیزیں نظر آئیں وہ سب کی سب بے حد قدیم تھیں۔ میں کمرے میں گیا اور ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لینے لگا۔ جہاں بھی وہی نیچے والا معاملہ تھا، ہر چیز پر گہری مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اوپر سے نیچے تک مکڑیوں نے جالے تنے ہوئے تھے۔ میز پر ایک چاندی کا چھوٹا سا چراغ رکھا تھا، اس پر بھی مٹی جمی ہوئی تھی۔ چیخ اور سسکیوں کی آواز اسی سمت سے آئی تھی۔ میں حیران تھا، اگر کوئی یہاں تھا تو اس کے قدموں کے نشان تو ہونے چاہیے تھے۔ میرے قدم زمین میں گڑ گئے اور میرا ذہن بے شمار خیالات میں گر گیا تھا کہ اگر یہاں کوئی نہیں تھا تو آوازیں کہاں سے آئی تھیں۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا اور اعصاب جواب دے گئے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے سے مجھے گھور رہا ہے۔ میں ایک دم پیچھے گھوما، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے جو ہی دروازے کی سمت دیکھا تو میں اپنی جگہ جم کے رہ گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لکڑی کا وہ بھاری دروازہ چرچراہٹ کی بھیانک آواز سے اپنے آپ بند ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت تو میرے جسم کا خون خشک ہی ہو گیا تھا۔ جب دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تو مجھے ہوش آیا۔ میں بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ یوں لگتا تھا جیسے دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا ہے۔ اب تو میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اب کوئی شک نہ رہا تھا کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ آسیب کا خیال آتے ہی میرے تو پسینے چھوٹ گئے تھے اور بچپن میں سنی ہوئی جن بھوتوں اور بدروحوں کی کہانیاں یاد آنے لگیں۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اب یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی تھی، لیکن کس طرح؟
میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سامنے دیوار میں ایک کھڑکی تھی جو اس عمارت کے عقب میں کھلتی تھی۔ میں جلدی سے کھڑکی کے پاس پہنچا۔ میں باہر سے کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ باہر کچھ لوگ گلی میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر انہیں مدد کے لیے پکارا مگر کسی نے میری آواز پر توجہ ہی نہ دی۔ چیختے چیختے میرا گلا سوکھ گیا تھا اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ مجھے اس وقت شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا فاصلہ نیچے سے کوئی 30 فٹ تھا۔ یہاں سے نیچے بغیر کسی مدد کے اترنا ناممکن تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ لوگوں کو نہ میں دکھائی دے رہا ہوں اور نہ ہی انہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے۔ اب میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں کہ میری نظر فرش پر پڑی اور میں چونک کر پیچھے ہٹا۔ وہ منظر تھا ہی اتنا حیرت انگیز۔ میں نے دیکھا مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر فرش کی مٹی پر انسانی قدموں کے نشان بنتے چلے جا رہے تھے، یوں جیسے کوئی نادیدہ ہستی فرش پر چل رہی ہے، مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشان دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک دروازہ کھلا جیسے کسی نے ہاتھ سے اسے کھولا ہو اور وہ نشان باہر نکلتے چلے گئے۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہو گیا اور میں اتنے ہی زور سے دروازے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ پہلے جب لوگ آسیب یا بدرخ کی باتیں کیا کرتے تھے تو میں ان پر ہنسا کرتا تھا، لیکن آج تو میرا خود کا ان سے پالا پڑا تو پتہ چلا کہ آسیب کیا چیز ہوتی ہے۔ آج کی رات جو مجھ پر گزر رہی تھی اس کا ایک ایک لمحہ میرے لیے ناقابل بیاں تھا۔ اس بھاگ دوڑ نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ بھوک، پیاس اور خوف نے میرے جسم سے ساری طاقت نچوڑ لی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنے آباد علاقے میں یہ جادو نگری تھی، لیکن آس پاس کوئی اس سے واقف ہی نہ تھا۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ سے میں چونکا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ میں بے اختیار بھاگتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا تو جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ہوش ہی گم ہو گئے، کیونکہ سیڑھیوں پر ایک ہونہار سیاہ بلا کھڑا میری طرف ہونہار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اچانک اس بلے کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ نظر آئی۔ میں نے 1000 بار انسانوں کو مسکراتے تو دیکھا تھا، مگر کسی بلے کو مسکراتے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یقین مانو اس بلے کی مسکراہٹ اتنی خوفناک تھی کہ میری سانس رکنے لگی۔ میں پتھر کا بت بنا اسے دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک بلا ہونہار ہوا اور گراہٹ کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا تو جیسے مجھے ہوش آیا۔ میں واپس اسی کمرے کی طرف بھاگا جہاں سے ابھی ابھی نکلا تھا۔ بلے کا پنجہ میری ٹانگ پر پڑا تھا اور میری پینٹ کا پانچا لے اڑا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میں دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے ہانپ رہا تھا۔ بلا بند دروازے پر پنجے مار رہا تھا۔ میں خوف سے بہت کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت موت نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد پنجے مارنے کی آواز بند ہو گئی اور مکمل سناٹا ہو گیا تھا۔ میں تیزی سے میز کی طرف گیا اور چاندی کا چراغ اٹھا لیا۔ اگر اب بلے سے سامنا ہوا تو اس کے سر پر دے ماروں گا۔ میں دوبارہ کھڑکی تک گیا اور پاگلوں کی طرح مدد کے لیے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ کوئی ہے بچاؤ۔ یہاں تک پہنچ کر سفیان بھائی رک گئے۔ جذبات سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ میں اور نعمان حیرت زدہ ان کی آپ بیتی سن رہے تھے۔ سفیان بھائی کی آنکھیں سرخ تھیں اور سانس تیز تیز چھل رہی تھی۔ انہوں نے پانی مانگا۔ نعمان نے پانی کی بوتل ان کو دے دی تو وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئے اور چند لمحے خاموش رہ کر انہوں نے پھر کہنا شروع کیا۔ اس آسیب زدہ مکان میں میرا ایک ایک پل مانو صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ مصیبت کے ایسے لمحات میں ہر انسان کو خدا ہی یاد آتا ہے۔ خود غرض انسان کو جب کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی تو وہ بھول کر بھی خدا کو یاد نہیں کرتا، مگر جب برا وقت آتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ یہی اس وقت میرا بھی حال تھا۔ میں نہایت گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ اس سے میری وحشت میں نمایاں کمی آئی اور دل کو حوصلہ ہوا۔ اس وقت ایک 30-35 سالہ شخص کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میں اسے دیکھ کر بے اختیار اچھلا۔ ارے ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تم کافی دیر سے آوازیں دے رہے تھے،
اس نے اندر آتے ہی مجھے تسلی دی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں، میں یہاں پھنس گیا ہوں۔ یہاں عجیب و غریب حالات ہیں، میں نہ جانے کتنے گھنٹوں سے یہاں بھٹک رہا ہوں۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، یہ پانی پئیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس مجھے دیتے ہوئے کہا، اپنی حالت دیکھیں، خوف سے آپ کا کیا حال ہو گیا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا بیرونی دروازہ کھلا دیکھ کر اور آپ کی آوازیں سن کر میں اندر آ گیا۔ میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں۔ ہم وہاں پڑے پلنگ پر بیٹھ گئے۔ آپ کو کس نے یہاں آنے کا مشورہ دیا تھا؟ اس نے کہا، ہمارا یہ مکان لینے کا ارادہ تھا۔ یہ جگہ کیسے بیچی جا سکتی ہے؟ یہ تو ایک آسیبی جگہ ہے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرا خوف اب کافی حد تک دور ہو گیا تھا۔ میں بہت عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں، اس نے بتایا، اور اس جگہ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا جانتے ہیں؟ میری تجسس کی حس پھر بیدار ہو گئی تھی۔ اس جگہ بدروحوں کا قبضہ ہے۔ ہوا یوں کہ اس مکان میں ایک پولیس انسپکٹر اپنی بیوی اور 4 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس علاقے میں اس کی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ اس نے یہ مکان بڑے ارمانوں سے خریدا تھا، مگر اسے یہاں رہنا اور بسنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کی بیوی کو سامنے واقع قبرستان سے بڑا خوف آتا تھا اور وہ اور اس کا بیٹا پورا دن تنہا رہتے تھے۔ یہ مکان شروع ہی سے اسے ناپسند تھا۔ وہ باضد تھی کہ اسے بیچ کر کہیں اور شفٹ ہوا جائے۔ انسپکٹر اسے بارہا سمجھا چکا تھا کہ مکان بیچنا اور دوسرا مکان لینا اتنا آسان نہیں ہے، مگر وہ بڑی جذباتی اور ضدی عورت تھی۔ آئے دن ان میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن صبح ان دونوں میں تکرار ہو گئی۔ تکرار نے کچھ ہی دیر میں جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ انسپکٹر کو اچانک غصہ آ گیا اور اس نے ایک ہاتھ اپنی بیوی کو جھڑ دیا اور خود ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تو روتی رہی، پھر جذبات اور غصے میں اندھی ہو گئی۔ اس نے اپنے معصوم بیٹے کو گلا دبا کر مار ڈالا اور خود کو اس کمرے میں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چھت کے پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی۔ ادھر انسپکٹر کا دل بھی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بےقلی اور بے چینی ہو رہی تھی۔ اسے اپنی بیوی کی حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چھٹی لی اور گھر آ گیا۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ گھر کے اندر آ کے اس نے اپنی بیوی بچے کو آوازیں دیں اور انہیں تلاش کرنے لگا۔ وہاں کوئی زندہ ہوتا تو جواب دیتا نا۔ اس نے سیڑھیوں پر پڑی اپنی بچے کی لاش اور کمرے میں پنکھے سے لٹکی اپنی بیوی کی لاش دیکھی تو تڑپ کر رہ گیا۔ یہ سب دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اپنی سرکاری پسٹل سے خود کو ختم کر لیا۔ یوں ایک ہی وقت میں اس دن 3 جنازے اس گھر سے اٹھے۔ کہتے ہیں جو لوگ اس طرح مر جاتے ہیں ان کی روحیں اس دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ واقعات سنانے کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا۔ لیکن یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہو سکتا ہے ان روحوں نے دوسروں کو بھی یہ سب بتانے کی کوشش کی ہو اور وہ خوف زدہ ہو گئے ہوں، یا انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ آپ ایک نڈر اور دلیر انسان ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ آپ ان روحوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ جملہ ادا کیا میں بری طرح چونک گیا۔ ایسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اچانک وہ کھڑا ہو گیا اور بولا، آئے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اس کے پیچھے بت پناہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ چاندی کا چراغ ابھی تک میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ مکان کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے لمحے بھر کے لیے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے منہ سے تو چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ میں رکے بغیر بھاگتا گیا، پتہ نہیں کب تک بھاگتا رہا۔ میرے جسم میں سے آگ سی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بدروحیں میرے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر تک بھاگتا رہا اور کن راستوں سے گزر کر گھر پہنچا۔ اس وقت میری حالت بہت ابتر تھی۔ میں نے دروازہ زور سے بجایا تو نعمان نے کھولا۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی، مگر میرا ذہن جیسے تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا، جہاں تمام وقت ڈاکٹر مجھے یہ یقین دلاتے رہے کہ وہ سب میرا وہم تھا۔
میں نے بھی اسے اپنا وہم سمجھ کر بلانے کی بہت کوشش کی، کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر ہاسپٹل سے چھٹی کے بعد گھر آیا تو دوسرے دن امی نے میری وہی پینٹ جو میں اس واقعے کے دن پہن رکھی تھی دکھاتے ہوئے پوچھا، اس کے پونچے کو کیا ہوا، یہ کیسے پھٹ گیا؟ اور پینٹ کی جیب سے یہ چاندی کا چراغ بھی ملا ہے۔ یہ ایسے ٹھوس ثبوت تھے جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات حقیقت تھے، کوئی وہم نہیں۔ لیکن سفیان بھائی، مالک مکان کے گھر کے برابر میں تو ایک خالی پلاٹ ہے۔ پلاٹ کے ساتھ جو مکان ہے ہم اسے ہی دیکھ کر آئے تھے۔ نعمان بے چینی سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں کوئی خالی پلاٹ نہیں تھا، ایک قدیم مکان موجود تھا۔ اچھا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو کل ہم تینوں وہاں چلیں گے، میں ایک بار پھر اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سفیان بھائی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی ہم وہاں گئے تو مالک مکان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ بہرحال بعد میں وہاں رہنے والے بزرگوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس خالی جگہ پر کسی زمانے میں ایک مکان ہوا کرتا تھا جو آسیب زدہ تھا۔ اس مکان کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مکان کھنڈر کی صورت اختیار کر گیا۔ بعد میں آس پاس کے رہنے والے اینٹیں وغیرہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ کچھ عرصے بعد میں بھی کراچی کو چھوڑ کر اپنے گاؤں آ گیا۔ سفیان بھائی بیرون ملک چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے اپنے بھائی اور امی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کافی عرصہ میرا ان سے رابطہ نہ رہا، پھر ہم اپنی مصروف زندگی میں کھو گئے۔ مجھے یقین ہے وہ چاندی کا چراغ جو اس کہانی کے سچے ہونے کا ثبوت ہے، سفیان بھائی کے پاس اب بھی محفوظ ہوگا۔